نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے بسم ملا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم پاک کے حوالے سے سوال ہوا کہ آیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اور ایک مذہب نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو میں بالکل منانے کو تیار ہوں۔ تو دیکھیں، ختم پاک شریعت کے روشنی میں اس کی اصل اصال ثواب ہے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، تو لہٰذا ختم پاک شریعت میں نہیں جائز بلکہ ایک مستحب عمل ہوگا، اور اس صورت میں جو فوت شدہ ہوتا ہے اس کو اصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ ختم پاک کے اندر چند چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر اصال ثواب ہوتا ہے، اور اصال ثواب کو کسی بزرگ یا رشتہ دار کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میرے والد محترم کے لیے، ان کے اصال ثواب کے لیے ختم پاک ہے۔ اسی طرح ختم پاک کے اندر کھانے پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور کھانے پر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جاتی ہے، اور ختم وغیرہ کے لیے دن کو مقرر کیا جاتا ہے۔ اب یہ تقریباً 5 چیزیں ہیں جو ختم پاک کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور ختم پاک ان 5 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اصال ثواب ہوتا ہے، اصال ثواب کو کسی رشتہ دار یا بزرگ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور کھانے پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے، اور اس کے لیے دن مقرر کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو 5 چیزیں علیحدہ علیحدہ یہ قرآن و سنت سے بالکل ثابت ہیں، بلکہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ یہ جائز اور مستحب عمل ہے۔ تو جب یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں جائز ہیں اور مستحب عمل ہیں، تو جو ان علیحدہ علیحدہ چیزوں کا جو مجموعہ ہوگا جس کے اندر یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں ہوں گی، یعنی ختم پاک، تو وہ بھی بالکل ایک جائز عمل ہوگا۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ ان علیحدہ علیحدہ چیزوں پر قرآن و حدیث سے کیا کیا دلائل موجود ہیں کہ ختم پاک کے اندر ایک اصال ثواب ہوتا ہے، اور اصال ثواب کے جواز پر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی مات وترک ولم یوصی فهل عنه ان اتصدق عنه قال نعم۔ ایک مرد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرا باپ فوت ہو گیا اور اس نے کچھ مال ترکہ چھوڑا ہے اور اس نے وصیت بھی نہیں کی، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو اصال ثواب کرنا صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے منع نہیں فرمایا بلکہ گویا کہ آپ نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح مشکات المصابیح کے اندر اور مسند امام احمد کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیرفع الدرجات للعبد الصالح فیقول یا ربی ان لی هذه فیقول باستغفار ولدک لک۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک بندے کا ایک درجہ بلند فرمایا، تو اس نے عرض کی کہ اے میرے رب، میرا یہ درجہ کس وجہ سے بلند ہوا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے بیٹے کی تیرے لیے دعائے بخشش کی وجہ سے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ نیک بندے یا بزرگ کے لیے جو دعائے بخشش کی جائے تو اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ ایک اور اس حوالے سے بھی روایت مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی حالت قبر میں سمندر میں ڈوبنے والے شخص کی طرح ہے جو غوطے کھا رہا ہو، اور وہ میت اس دعا کا انتظار کرتی ہے جو اس کو اس کے ماں باپ بھائی اور دوست کی طرف سے پہنچے۔ بس جب وہ دعا استغفار اس میت کے پاس پہنچتی ہے تو وہ دعا استغفار اس کے نزدیک دنیا اور تمام دولت سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے قبر والوں پر پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور بے شک زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے بہترین تحفہ دعائے استغفار ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوا کہ مسلمان کو استغفار اور اصال ثواب کی وجہ سے بخش دیا جاتا ہے اور اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ دلائل تھے اصال ثواب پر، چونکہ ختم پاک کے اندر اصال ثواب بھی ہوتا ہے۔ اب دوسری چیز
کہ اصال ثواب کو کسی بزرگ یا رشتہ دار کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو آیا اس کے اوپر کیا دلیل موجود ہے؟ تو اس کے اوپر بھی بالکل دلیل موجود ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ کے اندر، سنن النسائی کتاب الوصایا کے اندر، اس کے علاوہ الموجم الکبیر للطبرانی کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وقالا، اور انہوں نے عرض کی کہ یا نبی اللہ ان امی افتلتت واعلموا انہا لو عاشت لتصدقت فافا ان تصدقت عنہا ینفعها ذالک قال نعم، کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری والدہ اچانک انتقال فرما گئی ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ اگر وہ زندہ رہتی تو وہ ضرور صدقہ کرتی، بس اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں اس کا فائدہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو پھر فسأل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو صدقۃ انفع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا صدقہ زیادہ نفع بخش ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماء، یعنی آپ نے فرمایا کہ پانی۔ پس آپ نے یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھودوایا، اور کنواں کھودوانے کے بعد آپ نے فرمایا ہذہ لأم سعد، کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں کے اوپر اپنی والدہ کا نام لیا، تو پتہ چلا کہ اگر کسی چیز کو اصال ثواب کیا جائے اور اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے تو یہ بالکل صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور بالکل یہ شرک وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ دوسری چیز بھی ثابت ہو گئی جو ختم پاک کے اندر ہوتی ہے۔ ختم پاک کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کھانے کے اوپر پڑھا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی بالکل دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ پارہ 8 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 118 ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ پس تم کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بالکل خاص ہے کہ جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اس کو کھا لو کہ وہ حلال ہے، بشرطے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ لیکن اس آیت کریمہ کا حکم عام ہے کہ جس پاکیزہ چیز پر بھی اللہ کا اسم گرامی لیا گیا ہو تو اس کا کھانا جائز ہوگا اور وہ چیز پاکیزہ ہوگی۔ تو لہٰذا جو ختم پاک ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی دیگر چیزیں ہیں، تیجا ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، سالانہ ہے، برسی 11ویں شریف ہے، 12ویں شریف ہے، تو اس میں کھانا کے اوپر جو ہے وہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، تو بالکل جائز ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے کوئی بھی چیز حرام نہیں ہوتی، اور کوئی بھی مسلمان ہے ادنا سے ادنا جاہل سے جاہل شخص بھی ہوگا وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ قرآن پاک جب کھانے پر پڑھا جا رہا ہے تو اس سے کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بھی ان حلال چیزوں کو حرام کہے گا گویا کہ وہ قرآن پر زیادتی کر رہا ہے۔ قرآن پاک تو فرما رہا ہے کہ جس پر بھی اللہ کا نام لیا جائے تم اس کو کھاؤ اگر تم ایمان والے ہو۔ تو پتہ چلا جو مومن ہوں گے تو جس پر بھی اللہ کا نام لیا جائے گا وہ اس کو کھائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے جو تفسیر در منصور جلد اول کے اندر موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اس کے گھر کی ہر شے سے برکت ختم ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ این انت من آیت الکرسی، کہ تو آیت الکرسی سے کیسے غافل رہا، کہاں غافل رہا؟ ما تلیت علی طعام ولا ادام الا ان اللہ بارک فی ذالک الطعام والادام۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جس کھانے اور سالن پر آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کھانے اور سالن کے اندر برکت ڈال دے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ کھانا سامنے رکھ کر اس پر قرآن پاک پڑھنا یہ ایسا جائز کام ہے کہ خود حضور علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے، اور
اس کے بارے میں فرمایا کہ اس طرح اگر کھانے پر قرآن پاک پڑھا جائے گا تو اس کے اندر برکت آ جائے گی، وہ ناجائز و حرام نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا جو اس کو ناجائز حرام کہتا ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، وہ شریعت پر افتراء باندھ رہا ہے۔ ایک اور اس کے حوالے سے بھی روایت موجود ہے جو صحیح بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا تو میری والدہ یعنی حضرت ام سلیم نے کچھ کھانا بطور تحفہ پکایا اور میرے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور ساتھ یہ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سلام کہنا اور عرض کرنا کہ اس موقع پر یہی جو کچھ ہے اسے قبول فرما لیجئے گا۔ بس میں وہ کھانا لے کر آپ کے پاس پہنچا اور والدہ کا سلام اور پیغام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس اسے رکھ دو اور فلاں فلاں کو بلا لاؤ۔ میں بلاتا گیا یہاں تک کہ 300 آدمی جمع ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وضع یدیہ علی تلک الحیصۃ وتکلم بما شاء اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے پر اپنا دست مبارک رکھا اور اللہ نے جو چاہا آپ نے پڑھا۔ بس پھر کیا تھا کہ وہ کھانا اس قدر برکت والا ہو گیا کہ سب لوگ شکم سیر ہو گئے، ان کے پیٹ بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جو باقی ہے وہ لے جاؤ۔ بس میں نے جب اس بقیہ کھانے کو دیکھا تو میں اندازہ نہ کر سکا کہ جو میں لایا تھا وہ زیادہ تھا یا یہ زیادہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا سامنے رکھ کر اس پر قرآن پاک پڑھا اور دعائے برکت کی جس سے کھانے کے اندر برکت پڑ گئی۔ تو لہٰذا ختم پاک کے وقت کھانا سامنے رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک پڑھنا تو اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایسا کرنا وہ برکت کا باعث ہوتا ہے۔ اب چوتھی چیز یہ ہے کہ کھانے کے وقت جب کھانا ہوتا ہے تو اس پر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ دعا کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد کتاب الادب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ وهو يقول اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة قال ثم اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الطعام۔ حضرت سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کہ اے اللہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو رحمت اور برکت عطا فرما۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب پانچویں چیز کہ ختم پاک کے لیے دن مقرر کیا جاتا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی بالکل احادیث سے ثابت ہے کہ ختم پاک ایک نیک اور جائز کام ہے اور نیک اور جائز کام کے لیے دن مقرر کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ اس پر ایک ایک دلیل صحیح بخاری شریف کتاب فضل الصلاۃ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی مسجد قباء کل سبت ماشیا وراکبا وکان عبداللہ ابن عمر یفعلہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایسا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ کسی بھی عبادت کے لیے دن مقرر کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اس پر روایت موجود ہے جو صحیح بخاری شریف کتاب العلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یذکر الناس فی کل خمیس۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو واعظ فرمایا کرتے تھے اور واعظ کرنا ایک نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیک کام کے لیے آپ نے دن مقرر کیا ہوا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ نیک کاموں کے لیے دن کو مقرر کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو دیکھیں ختم کے اندر جو 5 چیزیں تھیں، اصال ثواب کو کسی بزرگ رشتہ دار کی طرف منسوب کرنا، کھانے پر قرآن پاک پڑھنا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور دن مقرر کرنا ختم پاک کے لیے، یہ ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور جو علیحدہ علیحدہ چیزیں ثابت ہوں، جائز ہوں،
جب وہ کسی چیز کے اندر وہ چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ چیز بھی بالکل جائز ہوتی ہے. تو ختم پاک کے اندر چونکہ یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں لہذا ختم پاک بالکل جائز اور ایک مستحب عمل ہے. اور اگر اس پر یہ دلائل نہ بھی ہوں ان کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ قرآن اور حدیث نے ختم پاک سے منع نہیں کیا. جس چیز سے قرآن حدیث نے منع نہ کیا ہو وہ چیز جائز ہوتی ہے. جیسے کہ سنن ترمذی شریف کے اندر، مشکات المصابی کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. کہ حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا، حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا، اور جس چھوٹی ہو گئے فرمائی ہے وہ اس میں سے ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے معاف رکھا ہے. تو جب ختم قرآن کے بارے میں نہ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، نہ حدیث نے اس کو حرام و ناجائز قرار دیا ہے، تو لہٰذا یہ بھی بالکل جائز ہے. اور جو اس کو ناجائز کہے گا وہ قرآن و سنت پر افترا باندھنے والا ہوگا. واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ